الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وقال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور خواتین اسلام، تمام تر تعریفیں، حمدیں اور ثنائیں، کبریائی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور حاکم ہے۔ اس رب ذوالجلال کے لیے بے شمار ان گنت تعریفیں ہیں جس رب تعالیٰ نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر اس کائنات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا، اور پھر فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے اس انسان کو بہت ہی خوبصورت وجود دے کر کے پیدا فرمایا ہے۔ اس رب ذوالجلال کے لیے بے شمار تعریفیں ہیں کہ جس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد جانوروں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اسے صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے، اسے اپنی جنتوں کا مستحق بنانے اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آسمانوں سے کتابیں بھی نازل فرمائیں اور اپنے پیغمبروں کو بھی مبعوث فرمایا، تاکہ یہ انسان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پہ اپنا خلیفہ یعنی اپنا نائب بنا کر کے بھیجا ہے، یہ ٹھیک ٹھیک اپنے رب کو پہچانے، اپنے رب کی بندگی اختیار کرے اور اپنے رب کی بندگی کا حق ادا کرے۔ اس رب ذوالجلال کے لیے بے شمار تعریفیں ہیں۔ ہزارہا درود و سلام عقائد و جہان، رحمت للعالمین، ہادی کامل، رہبر انسانیت، محسن انسانیت، امام الانبیاء، امام المرسلین، خاتم النبیین، شافی محشر، پیغمبر انقلاب، امام المجاہدین، محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ جن کی مبارک زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک حصہ، ایک ایک پہلو تا صبح قیامت ساری نوع انسانی کے لیے ہدایت کا پیغام بھی ہے، روشنی کا مینار بھی۔ اللہ کے اس پیارے رسول علیہ السلام پر ہزارہا درود و سلام۔ آزمائشیں آئیں، آپ نے آزمائشوں کو سہا، تکالیف آئیں، آپ نے تکالیف کو برداشت کیا، آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزر گئے، لیکن آپ نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک ٹھیک ٹھیک اور پورا پورا پہنچا دیا۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام پر ہزارہا درود و سلام۔ میرے دوستو، اسلام جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور اس طریقے کا نام اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی اور نظام کی بات کرے، جو اسلام کے احکامات کو چھوڑ کر کے کسی اور کے حکم کی بات کرے، اور جو اسلام کے مبارک نظام کو ترک کر کے کسی اور کے ازم کی بات کرے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ انسان جس کو پیدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، جس کے ایک ایک عضو کا خالق اور مالک وہی ہے، جس کی زندگی اور جس کی سانسیں اسی کے قبضے میں ہیں، اور یہ ساری کائنات کے ذرے ذرے کا خالق اور مالک وہی ہے، تو میرے دوستو اس رب تعالیٰ نے اس انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک طریقہ اور ایک نظام بھی اسی نے عطا فرمایا ہے۔ اور اگر یہ انسان اپنے رب کے دیے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کے انسان کے بنائے ہوئے طریقے کو اختیار کر لے، یا شیطان کے دیے ہوئے طریقے کو اختیار کر لے، یا اپنے نفس کی پیروی کر لے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ ایسا رویہ، ایسی روش کوئی قوم اختیار کرے یا کوئی فرد اختیار کرے، دنیا میں بھی ذلت اس کا مقدر ہے، اور آخرت میں بھی اس کے حصے میں رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا۔ میرے دوستو، یہ جو اسلام ہے، اسلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری دین ہے، آخری دین ہے، کوئی اور نیا دین نہیں آنا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور میں نے پسند کر لیا کہ تمہارا دین دین اسلام ہو۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع جب اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے تھے، تو یہ قرآن کی آخری آیت تھی جو نازل ہوئی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور میں نے پسند کر لیا کہ تمہارا دین دین اسلام ہو۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، قیامت کی صبح تک کے لیے کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے تشریف لانے سے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور جو ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، کوئی اور کتاب بھی آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس لحاظ سے یہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام اللہ کی زمین پہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اسے اللہ کی دھرتی پہ قائم ہونا ہے، اسے اللہ کی زمین پہ غالب ہونا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کا دین اللہ کی زمین پہ غالب کس نے کرنا ہے؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی آسمانی مخلوق کا انتظام نہیں کرنا، یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دیگر مخلوقات سے نہیں لینا، یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ لگایا ہے اس انسان کے ذمے جو اللہ پر ایمان لایا ہے، جس نے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک میرا خالق ہے، جو ایمان لایا کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اور جو ایمان لایا یوم آخرت پر، اللہ میں نے مرنے کے بعد تیرے پاس آنا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، یہ اولین ڈیوٹی اور اولین فرض اس انسان کے ذمے ہے کہ وہ اللہ کی زمین پہ اور اللہ کی دھرتی پہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کھڑا ہو، یا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کھڑا ہو۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ اس لیے نہیں کہ تمہارے نام مسلمانوں جیسے ہیں، اس لیے نہیں کہ کافروں کے مقابلے میں تم خوبصورت زیادہ ہو، اس لیے نہیں کہ دیگر انسانوں کے مقابلے میں تم چونکہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہو، نہیں، تم اس لیے بہترین امت ہو کہ تمہارے رب نے تمہیں پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ روئے زمین پہ اللہ کی دھرتی پہ تم باطل کے مقابلے میں حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تم کفر کے مقابلے میں اسلام کے پرچم کو تھامنے والے بنو، تم ظلم کے مقابلے میں عدل کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تم برائی کے مقابلے میں نیکی کے لمبردار بنو، اور تم روئے زمین پہ شیطان کے مقابلے میں اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو۔ اس لیے تم بہترین امت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ذمہ کام لگایا ہے کہ تم روئے زمین پہ امر بالمعروف یعنی انسانیت کو نیکی کا حکم دو گے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، تم انسانیت کو برائیوں سے روکو گے، تم اس لیے بہترین امت ہو۔ میرے دوستو، اس لیے میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اسلام اللہ کی زمین پہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، اور یہ کام اس امت نے کرنا ہے، اس امت کے نوجوانوں نے کرنا ہے، اس امت کے مرد و خواتین نے کرنا ہے، اسلام کا غلبہ۔ اور یاد رکھیے، اگر اسلام غالب نہ ہو، اللہ کی دھرتی پہ قائم نہ ہو، میری عدالتوں میں اسلام کے احکامات نافذ نہ ہوں،
میری عدالتوں میں فیصلے قرآن کے مطابق نہ ہوتے ہوں، میرے اجتماعی نظام میں قرآن و سنت کے فیصلے وہاں پہ نافذ نہ ہوں اور یہ غلافوں میں لپٹا ہوا قرآن گھروں کی الماریوں میں پڑا رہے، مساجد کی الماریوں میں پڑا رہے۔ میرے دوستوں، میرے تھانے اس سے خالی ہوں، میری عدالت اس سے خالی ہو، میرے بینکوں کے اندر معیشت کا نظام اس سے خالی ہو، میری اسمبلی اس سے خالی ہو، میرا نظام تہذیب و تعلیم و تربیت اس سے خالی ہو، تو پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، پھر محض نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے سے ہم اسلام کا حق ادا نہیں کر سکتے، اسلام کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ اسلام تو اللہ کی زمین پہ غالب ہونے کے لیے آیا تھا، یہ تو اللہ کی دھرتی پہ نافذ ہونے کے لیے آیا تھا، ہم نے اسے لپیٹ لپوٹ کے مسجد کی چار دیواری میں سنبھال کے رکھ دیا، اور آج میرا سارا اجتماعی نظام میرے دوستو وہ شیطان کے شکنجے کے اندر جکڑا ہوا ہے، شیطان کے شکنجے میں۔ اسے توڑنا کس کی ذمہ داری ہے؟ مسلمان کی ذمہ داری ہے، جس کو اللہ شعور دے دے، جسے اللہ ایمان دے دے، جس کے دل کو ایمان سے روشن کر دے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ زمین کے جس ٹکڑے پر، زمین کے جس حصے پر آپ اسلام کے مبارک نظام کو قائم کر دیں، زمین کے جس ٹکڑے پہ فیصلے قرآن کے مطابق ہونے لگیں، زمین کے جس حصے پہ حضور علیہ السلام کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق اجتماعی زندگی چلنے لگے، جہاں میرے جج کے ہاتھ میں انگریز کا دیا ہوا قانون نہ ہو کہ وہ کہے کہ میں فیصلہ اس لیے یوں کر رہا ہوں کہ برطانیہ نے ایسا کیا تھا اور امریکہ نے ایسا کیا تھا اور ہندوستان میں ایسا ہوتا ہے، وہ فیصلہ اس لیے کرے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، وہ فیصلہ کرے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے، وہ فیصلہ کرتے ہوئے حوالہ دے کہ یہ خلفائے راشدین کے دور خلافت کا یہ ریفرنس ہے، میں اس لیے یہ فیصلہ کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، اگر فیصلے اس کے مطابق ہونے لگیں اور پھر میرے بینکوں میں سودی نظام نہ ہو، سودی نظام، یہ کیسی حیرت کی اور افسوس کی بات ہے کہ جس قرآن کی میں تلاوت کروں، اس قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہوں کہ جو سود کا کاروبار کرے گا، جو سودی لین دین کرے گا، اس کے خلاف اللہ اور اللہ کا رسول اعلان جنگ کرتا ہے۔ اس کے خلاف اللہ اور اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں؟ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اور میرے پاکستان کی دھرتی پہ جو کلمے کی بنیاد پہ بنا ملک ہو، وہاں گزشتہ 75 سال میں سودی نظام چل رہا ہو، سودی نظام کے مطابق میرے بینکوں کا پورا نظام کھڑا ہو، تو مجھے بتائیے کہ سودی نظام کو بدلنا چاہیے یا نہیں بدلنا چاہیے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے کہ سودی نظام کو بدلیے؟ میرے دوستو، اس سودی نظام کو بدلیے۔ جس زمین کے ٹکڑے پہ وہاں کا اجتماعی نظام اللہ کے دین کے مطابق کھڑا ہوگا، قرآن یہ کہتا ہے کہ وہاں کا آسمان رحمتوں کی بارش کرے گا، وہاں کی زمین برکتوں کو اگلے گی۔ وہاں کا آسمان رحمتوں کی کیا کرے گا؟ بارش کرے گا۔
اور وہاں کی زمین برکتوں کو ملے گی۔ کیوں؟ زمین کے اس ٹکڑے پہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی کا نظام کھڑا ہو گیا ہے، زندگی کا نظام کھڑا ہو گیا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو، اس وقت پوری دنیا کے اندر لڑائی یہی ہے، یہی معرکہ ہے کہ ایک طرف دنیا کی شیطانی قوتیں ہیں، دنیا کی طاغوتی قوتیں ہیں، دنیا کی سامراجی قوتیں ہیں، جو اعلیٰ اعلان کہہ رہی ہیں کہ اللہ کی زمین پہ، اللہ کی دھرتی پہ، اللہ کے بندوں پہ ہم اللہ کا نظام نہیں قائم ہونے دیں گے، ہم شیطان کا نظام قائم کریں گے۔ تہذیب شیطان کی، کلچر شیطان کا، شیطان کا شکنجہ، فحاشی، عریانی، بدکاری، گندی تہذیب، ہم شیطان کا نظام قائم کریں گے، وہ اعلان کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں امت مسلمہ ہے، امت محمدیہ ہے، امت محمدیہ ہے، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ ہمارا اعلان کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا اعلان یہ ہے، عقیدہ یہ ہے، نظریہ یہ ہے کہ زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، یہ دھرتی اللہ کی ہے، انسانوں کا خالق مالک رازق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ کی دھرتی پہ، اللہ کے بندوں پہ قانون کس کا قائم ہونا چاہیے؟ کس کا قائم ہونا چاہیے؟ شیطان کا نہیں، اللہ کا، اللہ کا حکم قائم ہونا چاہیے۔ یہی کشمکش ہے، یہی لڑائی ہے، یہی معرکہ ہے۔ اور انشاءاللہ اس حق و باطل کے معرکے میں غلبہ کس کو ملے گا؟ ذرا سارے بولے، غلبہ کس کو ملے گا؟ اللہ کو ملے گا، حق والوں کو ملے گا۔ میرے دوستو، اس لیے میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، یہ اس وقت پوری دنیا میں کشمکش یہی ہے۔ اور میرا اور آپ کا ملک پاکستان، میرے اور آپ کے ملک پاکستان جس کو بنے ہوئے 5 صدی گزر گئی ہے، یہ ملک جب بنا تھا 14/10/1947 کو، تو کیا نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ملک اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27ویں شب کو دیا تھا، رمضان المبارک کے مہینے میں 27ویں شب تھی، 14/10/1947 کو 27ویں شب تھی، جمعۃ المبارک کا دن تھا جب اللہ نے پاکستان دیا۔ لیکن اس 5 صدی میں کیا ہوا؟ مجھے بتلائیے، کیا میرے ملک میں اسلام کا اجتماعی نظام قائم ہو گیا ہے؟ نہیں ہوا، نہیں ہوا۔ یہی تو وجہ ہے کہ یہ نظام قائم نہیں ہوا۔ تو آج بھی میرے ملک کی دھرتی اس کے لیے ترس رہی ہے۔ آج بھی اجتماعی طور پہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ ہم نے وصیت قوم اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کیا، ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ میرے دوستو، آپ اندازہ لگائیے، جس سودی نظام کی میں ابھی بات کر رہا تھا، یورپ کے ممالک، برطانیہ، ناروے، سویڈن، سوئٹزرلینڈ، یہ ممالک جو مسلمان ملک نہیں ہیں، وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ سودی نظام لوگوں کی فلاح کا نظام نہیں ہے۔ انہوں نے بھی اپنے ملکوں میں سودی نظام کو ختم کر دیا ہے، سود ان کے ہاں نہیں ہے۔ لیکن میرا ملک پاکستان جس کی بنیاد کلمہ ہے، یہاں آج بھی سود کبھی 11% ہے، کبھی 13% ہے، کبھی 9% ہے۔ آج بھی سودی نظام۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان نے اپنے ٹوٹل اس کی جو معیشت ہے، اس کی آدھی سے زیادہ رقم ہر سال ہمارے حکمران سود کے لیے دیتے ہیں، غریبوں کی جیبوں سے نکالتے ہیں اور سود کے لیے دے دیتے ہیں۔
26 رمضان کو وفاقی شرعی عدالت نے اسلام آباد میں 32 سال کے بعد فیصلہ دیا کہ پاکستان کے اندر سے سودی نظام ختم کیا جائے۔ ابھی 26 رمضان کو انہوں نے فیصلہ سنایا۔ میرے دوستو، فیصلہ سنایا سودی نظام کے خاتمے کا، لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے حکمرانوں کی نیت چاہیے، نیت ہونی چاہیے، اللہ پہ توکل ہونا چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے۔ مجھے بتلائیے کہ اس وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو نافذ ہونا چاہیے یا نہیں نافذ ہونا چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کے تائید کریں نا کہ اس فیصلے کو نافذ ہونا چاہیے یا نافذ نہیں ہونا چاہیے؟ اس وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو نافذ ہونا چاہیے، سودی نظام کو ختم ہونا چاہیے۔ سود اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، یہ اعلان جنگ بند ہونا چاہیے۔ کہ سودی نظام کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ غریب کو نہیں، مزدور کو نہیں، محنت کش کو نہیں، عام آدمی کو نہیں۔ اس لعنت والے منحوس نظام کا فائدہ پتہ ہے کس کو ہوتا ہے؟ جس کی دولت میں اور جس کے بینکوں میں اور جس کے بینک اکاؤنٹ میں پہلے سے اربوں روپے پڑے ہوئے ہیں، سودی نظام کے نتیجے میں اس کا پیسہ اور بڑھتا ہے، اور یہ غریب محنت کش مزدور اس کی جیب پہ ڈاکے پڑتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا، سود کو حرام قرار دے دیا۔ میرے دوستو، اگر پاکستان میں اللہ کے دین کو قائم ہونا ہے تو پھر اللہ کے دین کو قائم ہونے کے لیے آپ کو نیک حکمران چاہیے، آپ کو نیک حکمران چاہیے، وہ حکمران جن کا اسلام پہ یقین نہ ہو، ارادہ نہ ہو، نیت نہ ہو، کردار نہ ہو۔ مجھے بتلائیے وہ اسلام کا نظام نافذ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسلام کا ایک طرز حکمرانی ہے، اسلام کا طرز حکمرانی ہے، اسلام ایک حکومت کا انداز سکھاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں جو پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی تھی، اس کے حکمران کون تھے؟ سب سے پہلے حکمران کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ پہلے حکمران ہیں۔ آج جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں نیک حکمران ہونے چاہیے، پاکستان میں اللہ کے نیک بندے اوپر آنے چاہیے، ساتھ ہی کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ نے سیاست کی بات شروع کر دی ہے، دین کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ ارے اللہ کے بندوں، جس اسلام کی ہم بات کرتے ہیں، جس نبی کو ہم مانتے ہیں، جس قرآن پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے، اس کی ضرورت یہ ہے کہ اس کو ماننے والے اللہ کی زمین پہ نیک حکمران ہوں، نیک حکمران ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ قیامت والے دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ اس میں سب سے پہلا کون سا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ترتیب فرمائی۔ سب سے پہلا آپ نے فرمایا امام عادل، امام عادل، عادل حکمران، ایسا حکمران جسے اللہ نے روئے زمین پہ اختیار دیا ہو، اقتدار دیا ہو، اور وہ اس اختیار اور اقتدار کو عدل کو قائم کرنے کے لیے استعمال کرے، عدل کو۔ وہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں، جب بھی حکمران کا انتخاب کرنے لگو، جب بھی اپنے لیے کسی نمائندے کا انتخاب کرنے لگو، تو پھر کیا دیکھنا؟ پھر دنیا کی دولت کو نہیں، پھر ظاہری نمود و نمائش کو نہیں، ایمان کو دیکھنا، کردار کو دیکھنا، دین کے ساتھ تعلق کو دیکھنا۔ اگر ایسے حکمران کا انتخاب تم کرو گے تو اللہ اگر اسے قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے تو تمہیں بھی عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ امام عادل،
آج میرے ملک کی بدقسمتی یہ ہے، میرے دوستوں اس بات کو سمجھیے، میرے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ میری قوم جب فیصلہ کرنے لگتی ہے تو میری قوم فیصلہ کرتے ہوئے وہ امانت کو نہیں دیکھتی، دیانت کو نہیں دیکھتی، کردار کو نہیں دیکھتی، دین کو نہیں دیکھتی، ایمان کو نہیں دیکھتی، بلکہ ہم کس بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں؟ فیصلہ کرتے ہوئے ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ دولت اس کے پاس زیادہ ہے، گاڑیاں اس کے پاس زیادہ ہیں، یہ زیادہ شاید بڑا چور ہے، بڑا ڈاکو ہے، زیادہ اہم ہے، فیصلہ ہم اس بنیاد پہ کرتے ہیں۔ تو جب فیصلہ اس بنیاد پہ کریں گے تو اللہ راضی نہیں ہوگا، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ امام عادل، عادل حکمران قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اور دوسرا فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، یہاں بڑی تعداد میں نوجوان موجود ہیں، فرمایا کہ وہ نوجوان بھی قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا جس کی جوانی اللہ کی بندگی میں گزری ہوگی، جس کی جوانی اللہ کی بندگی میں گزری ہوگی۔ اس لیے میں آپ سب سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ سب سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو حصوں بخروں میں تقسیم ہم نے نہیں کرنا کہ میں مسجد کے اندر آؤں تو میں اللہ کی بندگی کروں، میں اللہ اکبر کی بات یہاں کروں، اور میں باہر نکلوں بازار میں، تجارت میں، اپنے گلی محلے میں باہر جاؤں تو وہاں نظام شیطان کا ہو، طاغوت کا ہو، ظلم کا ہو، رشوت کا ہو، وہاں ایک ظلم کا ہو۔ نہیں، میں مسجد میں بھی اللہ اکبر اپنے رب کی کبریائی بلند کروں گا، میں بازار میں، تھانے میں، کچہری میں، عدالت میں، اسمبلی میں، ہر جگہ انشاءاللہ میں اللہ کی کبریائی کا اعلان کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ کو دو رنگی پسند نہیں ہے، اللہ کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ میرے دوستو انشاءاللہ یہ جو پاکستان کے اندر نظام ہے نا، جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا، یہ نظام ظالمانہ ہے، فرسودہ ہے، ناکارہ ہے، کرپشن زدہ ہے، اس نظام کو بدلنا ہے انشاءاللہ۔ ذرا سارے کہنا بدلنا ہے اس کو، اور اس نظام کی جگہ ہم نے اسلام کے مبارک نظام کو لانا ہے، اسلام کے مبارک نظام کو۔ اور اس کے لیے کیا چاہیے؟ آپ کی محبتیں چاہیے، آپ کی دعائیں چاہیے، آپ کی رفاقتیں چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے۔ ہم نے اس ظالمانہ نظام کو بدلنا ہے میرے دوستو، یہ ظلم کا نظام بدلے گا۔ مجھے بتلائیے نا کہ یہ جو چھوٹے بچے ہیں، ہماری نئی نسل ہے، ہماری اولادیں ہیں، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہم نے زیادہ زندگی گزار لی ہے، ہم اپنی نئی نسل کو کیسا پاکستان دینا چاہتے ہیں؟ ہم جب دنیا سے جائیں تو ان کو کیسا پاکستان ملے؟ ایسا پاکستان جہاں ظلم ہو، ڈکیتی ہو، چوری ہو، سفارش ہو، رشوت ہو، جہاں تعلیم نہ ملے، صحت نہ ملے، جہاں بدامنی ہو، خوف ہو، جہاں چند خاندانوں کا قبضہ ہو۔ نہیں میرے دوستو، ہم ایسا پاکستان دے کے جانا چاہتے ہیں جہاں امن ہو، خوشحالی ہو، ایمان ہو، جہاں ایمان ہو، نیکی کرنا آسان ہو، جہاں برائیوں کا غلبہ نہ ہو، جہاں ایمان اور کردار کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہوں۔ ہم ایسا پاکستان دے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ کیسے آئے گا؟ ایسا پاکستان کیسے بنے گا؟ ایسا پاکستان تب بنے گا جب میرا بھائی، جب میری بہن، جب میری بیٹی، جب ہم اکٹھے ہو کے سوچیں گے کہ یہ ملک 22 کروڑ فرزندان توحید کا ہے، 22 کروڑ فرزندان توحید کا ہے۔ یہاں آئے گا تو اسلام کا مبارک نظام آئے گا، شیطان کا نہیں آئے گا۔ جب ہم اس طرح سے سوچیں گے تو انشاءاللہ اللہ راستے کھولے گا۔ میرے دوستو، بس میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ گزرا ہے، وہ ایک دن شکار کے لیے نکلا، شکار کرتے کرتے جنگل میں، دور دراز ریگستانوں میں
قافلے کے ساتھ نکلا تھا، قافلہ آہستہ آہستہ پیچھے رہ گیا اور بادشاہ اکیلا شکار کرتے کرتے جنگلوں میں گم ہو گیا۔ اور پھر جب وہ کسی ریگستان میں پہنچا تو بادشاہ کو پیاس نے ستایا، گرمی کی شدت تھی، اب چاروں طرف گرمی ہے، ریگستان ہے، اور وہ پیاس کے مارے کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن کوئی جگہ نہیں مل رہی کہ جہاں اس کو پانی ملے۔ دور سے ایک جگہ ہریالی نظر آئی، وہ دوڑ اپنی سواری گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے وہاں پہنچا۔ وہاں کچھ باغ تھا اناروں کا، وہاں پہنچا تو وہاں ایک نوجوان اس باغ کی نگرانی کے لیے موجود تھا۔ بادشاہ نے جاتے ہی کہا، ارے نوجوان، میں ایک مسافر ہوں، مجھے پیاس نے ستایا ہے، مجھے پینے کے لیے کچھ دیجیے۔ نوجوان بڑا سمجھدار تھا، فوراً دوڑا ہوا گیا، اپنے باغ سے انار توڑے، اس کا جوس نکالا اور ایک پیالہ بھر کے وہ پیالہ بادشاہ کو پیش کیا۔ اب بادشاہ نے جب وہ پیالہ جوس کا پیا، اس کا ذائقہ بڑا زبردست تھا، لذت تھی، مٹھاس تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ بادشاہ کے دل میں ایک بدنیتی پیدا ہو گئی۔ اس نے کہا، اچھا اتنا خوبصورت باغ، اتنا زبردست ذائقہ، چلیں ذرا مجھے یہاں سے فارغ ہو کے اپنے اقتدار پہ پہنچ لینے دو، تو پھر اس باغ کو تو میں اپنے قبضے میں لوں گا نا، یہ میرے پاس ہونا چاہیے۔ بات اس کے دل میں یہ بدنیت ہی پیدا ہو گئی۔ ابھی اس نے ایک پیالہ ختم کیا تھا اور ساتھ ہی کہا، ارے نوجوان، ایک پیالہ جوس کا اور لائیے۔ نوجوان پھر گیا، انار توڑے، جوس نکالا، اور جب بھرا ہوا پیالہ دوبارہ بادشاہ کو دیا تو بادشاہ نے ایک گھونٹ پیا تھا تو فوراً پیالہ اپنے لبوں سے پیچھے کر دیا۔ کہا، ارے نوجوان، یہ کیا ہوا؟ اس کا ذائقہ بدل گیا ہے، اس میں لذت باقی نہیں ہے، یہ جوس کڑوا ہے، یہ تم انار کہاں سے لائے ہو؟ نوجوان نے کہا، ارے آنے والے مہمان، باغ بھی وہی، انار بھی وہیں سے، پودا بھی وہی۔ تو بادشاہ نے پوچھا، پھر وجہ کیا ہے؟ چند لمحوں میں ذائقہ بدل گیا ہے۔ نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے فہم دیا تھا، فراست دی تھی۔ اس نوجوان نے کہا، آنے والے مہمان اگر ذائقہ چند لمحوں میں بدل گیا ہے نا، تو اس کی وجہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہو سکتی ہے کہ وقت کے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ وقت کے بادشاہ کی، ذرا سارے بولیں، وقت کے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ جب حکمرانوں کی نیتیں خراب ہو جائیں، جب ان کے کردار خراب ہو جائیں، جب ان کے کریکٹر پہ دھبے لگے ہوئے ہوں، جب اللہ کے رسول کو ناراض کر رہے ہوں، تو لوگوں پھر پھلوں کے ذائقے بدل جاتے ہیں، پھر اللہ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں، پھر اللہ کی برکتوں سے قوم محروم ہو جاتی ہے۔ یہ ہم سب کا اجتماعی مسئلہ ہے، اجتماعی مسئلہ ہے۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رحمتیں ملیں؟ ہم چاہتے ہیں ہمیں اللہ کی برکتیں ملیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ آسمان سے برستے ہوئے اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں؟ تو پھر میرے دوستو، ہمیں حکمران، نیک حکمران اللہ سے مانگنے ہوں گے۔ نیک حکمران، ہمیں چور نہیں، ڈاکو نہیں، لٹیرے نہیں، اغیار کے غلام نہیں، دولت کے حریص نہیں، ہمیں اللہ کے نیک حکمران چاہیے، نیک حکمران۔ میری بات سے اختلاف تو نہیں ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میری بات سے اختلاف تو نہیں ہے؟ میرے دوستو، ٹائم ختم ہو گیا ہے، لیکن ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، حکمران ہیں، حکمران ہیں، اور یہ حکمران ہیں جو 22 لاکھ مربع میل، 22 لاکھ مربع میل جتنا ایک پاکستان ہے، اتنے 7 پاکستان بنے، 7 پاکستان، اتنے بڑی سرزمین کے حکمران۔ اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دریائے دجلہ کے کنارے بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا، اللہ قیامت والے دن عمر سے پوچھیں گے، اللہ قیامت والے دن عمر سے پوچھیں گے۔ میرے دوستو، ان کا دور حکمرانی تھا، یہ چلتے 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 شام پہنچے،
اور شام میں پہنچے تو وہاں جامع مسجد میں بڑا مجمع لگا ہوا تھا، اور شام کے گورنر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں گورنر تھے۔ تو مجمع میں خلیفۃ المسلمین نے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں ذرا مجھے بتلاؤ کہ یہ جو سعید بن عامر تمہارے گورنر ہیں، اس سے تمہیں کوئی شکایت اور یا شکوہ تو نہیں ہے؟ لوگ خاموش تھے، ایک کونے سے کچھ لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا خلیفۃ المسلمین، سعید بن عامر سے ہمیں کچھ شکایتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ اور پھر سیدنا فاروق اعظم نے کہا اچھا بھی تم اپنی شکایات بیان کرو، کیا شکایتیں ہیں؟ تو لوگوں نے 4 شکایات درج کروائیں۔ کتنی شکایات دی؟ 4 شکایات۔ ذرا یہ 4 شکایات سننے والی ہیں، اور جو سعید بن عامر نے جواب دیا وہ بھی سننے والا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کیسا طرز حکمرانی چاہتا ہے، اسلام کا مزاج کیا ہے۔ میرے دوستوں، ان لوگوں نے کہا کیا ہمارے خلیفہ، ہمیں اپنے گورنر سے 4 شکایات پیدا ہو گئی ہیں۔ پہلی شکایت، امیر المومنین یہ رات کو جب بھی ہم ان کو بلانے جاتے ہیں یہ اپنے گھر سے لیٹ باہر نکلتے ہیں۔ دوسری شکایت، امیر المومنین ہفتے میں ایک دن تو یہ پورا دن گھر سے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ تیسری شکایت، امیر المومنین صبح کے وقت ہم ذرا جلدی ان کے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں اور یہ تھوڑا لیٹ باہر نکلتے ہیں۔ اور چوتھی اور آخری شکایت کہ کبھی کبھی ان کے اوپر ایسا دورہ پڑتا ہے وشی کا کہ یہ بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں اور پھر کئی گھنٹے بے ہوش رہتے ہیں، انہیں اپنے قرب و جوار کی کوئی خبر ہی نہیں رہتی۔ امیر المومنین 4 شکایات ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے حضرت سعید بن عامر کی طرف دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا سعید ان 4 شکایات کا جواب دو، 4 شکایات کا جواب دو۔ آج جب کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے دولت کیسے بنائی ہے، تمہاری دولت کیسے اتنی بڑھ گئی اقتدار میں آنے سے، کہتے ہیں جی ہم سے کیوں پوچھتے ہو، ہم تو کسی کو جواب دہ ہی نہیں ہیں، ہمارا کام تو لوٹ مار کرنا ہے۔ میرے دوستو، یہ اسلام کا طرز حکمرانی نہیں ہے۔ اسلام کا طرز حکمرانی یہ ہے کہ حکمران اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہے، اللہ کے بندوں کے سامنے بھی جواب دہ ہے، اللہ کے بندوں کے سامنے بھی جواب دہ ہے۔ سعید بن عامر کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا امیر المومنین میرے کچھ راز تھے، ان کے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا، لیکن آج وہ راز کھل گئے ہیں، آج وہ پردے اٹھ گئے ہیں۔ کہا 4 اعتراض ہیں، جواب سنیے۔ پہلا اعتراض، میں مہینے میں ایک دن باہر نہیں نکلتا تو امیر المومنین میرے پاس کپڑوں کا ایک ہی جوڑا ہے، ایک ہی جوڑا ہے۔ یہ گورنر جواب دے رہے ہیں، مہینے میں ایک دن اسے دھوتا ہوں، سکھاتا ہوں، سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں، شام کے وقت سوکھ جاتا ہے تو پہن کے باہر آ جاتا ہوں۔ یہ اسلام کا طرز حکمرانی ہے۔ امیر المومنین دوسرا اعتراض، میں صبح کے وقت تھوڑا لیٹ باہر نکلتا ہوں۔ کہا کہ میرے پاس کوئی نوکر نہیں، خادم نہیں، میری اہلیہ بیمار ہیں، میں صبح اٹھتا ہوں، نماز تہجد اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنے لیے اپنی اہلیہ کے لیے ناشتہ تیار کرتا ہوں، اس لیے تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، ذرا دیر سے باہر نکلتا ہوں، میرے پاس کوئی نوکر یا کوئی خادم نہیں ہے جو میرا کام کرے۔ یہ اسلام کا طرز حکمرانی ہے۔ تیسرا اعتراض، امیر المومنین میں رات کو ذرا دیر سے باہر نکلتا ہوں، تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ جس دن سے میں گورنر بنایا گیا ہوں میں نے اپنے رب سے وعدہ کر لیا تھا کہ اللہ میرے دن کے اوقات اللہ کے بندوں کے لیے ہیں، میرے رات کے اوقات میرے رب کے لیے۔ یہ اسلام کا طرز حکمرانی ہے۔ اور امیر المومنین چوتھا اعتراض کہ میرے اوپر رشی کا دورہ پڑتا ہے، یہ جواب ٹھیک ہے، رشی کا دورہ میرے اوپر پڑتا ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ امیر المومنین میں مکہ میں تھا، جب میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، کافر تھا، میں مکہ میں تھا۔ مجھے وہ دن یاد ہے جب حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ گرفتار کر کے لایا گیا تھا، مکہ کے کافر انہیں پکڑ کے لے آئے تھے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں میں کافروں کے
جب انہیں پھانسی کے پھندے پہ لے جایا گیا، حضرت خبیب بن عدی کو، ذرا یہ بات توجہ سے سنیے گا، کہتے ہیں جب انہیں پھانسی کے پھندے پہ لے جایا گیا اور سارے مکہ کے لوگ اکٹھے تھے، مشرکین کافر، تو میں بھی اس مجمع کا حصہ تھا۔ جب خبیب کو پھانسی کے پھندے پہ لے جایا گیا، جب ان پہ تیروں کی بارش کی گئی، جب ان کے جسم کے خون کے فوارے پھوٹ پڑے، جب وہ پھانسی کے پھندے پہ پہنچے تو میں ان کفار کی صفوں میں بھی کھڑا تھا۔ امیر المومنین، جب میں آج سوچتا ہوں کہ اگر اللہ نے قیامت پر دن مجھ سے یہ پوچھا کہ اے سعید بتلاؤ تم نے اس وقت آگے بڑھ کر کے ظلم کو کیوں نہ روکا، تم آگے بڑھ کر کے خبیب بن عدی کے ساتھی کیوں نہ بنے؟ کہتے ہیں جب میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے تو امیر المومنین میرے اوپر غشی کا دورہ پڑ جاتا ہے، میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ 4 اعتراض تھے، 4 جواب آئے، ادھر جواب مکمل ہوئے اور ادھر امیر المومنین نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، سعید بن عامر کے بارے میں میرا گمان کل بھی اچھا تھا، آج بھی اچھا ہے۔ اسلام کو ایسے حکمران چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ایسے حکمران چاہیے، تو ایسے حکمران آسمانوں سے تو نہیں آئیں گے۔ ایسے حکمران کیسے آئیں گے؟ میری قوم کا رویہ بدلے گا، میری قوم کی ترجیح بدلے گی، میری قوم کے سوچنے کا انداز بدلے گا، تب ایسے حکمران آئیں گے۔ اللہ اس امت کو کوئی عمر بن خطاب عطا فرما، اللہ اس امت کو عمر بن عبدالعزیز عطا فرما دے، یا اللہ کوئی ایسا حکمران جو اس امت کو اکٹھا کر دے اور اسے بحرانوں کی دلدل سے نکال دے، اللہ تیرے دین کو غالب کر دے، اور یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو جد و جہد کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے دوستو، ہماری بہنیں اور بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے گھر یہ اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کے قلعے ہیں، ہمیں اپنے گھروں کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنے گھروں کو محفوظ کرنا ہے، ہمیں اپنے گھروں کی حفاظت کرنی ہے۔ اور میرے دوستو، ہمیں شیطانی اور مغربی تہذیب نہیں، ہمیں اسلامی تہذیب چاہیے۔ آج حکمرانوں نے ٹی وی، ذرائع ابلاغ، اس پورے ذرائع ابلاغ کو فحاشی اور ریانی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ مغربی تہذیب، مغربی کلچر، شیطانی کلچر، مجھے بتلائیے کہ اس قوم کو شیطانی کلچر قابل قبول ہو سکتا ہے؟ قبول ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہمیں اسلامی تہذیب چاہیے، ہمیں اسلامی کلچر چاہیے، ہمیں اسلامی اقدار چاہیے۔ اور یہ کب ہوگا میرے دوستو؟ یہ تبھی ہوگا جب حکمران نیک ہوں گے، جب نمائندے نیک ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس کے لیے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے لیے جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ مجھے بتایا گیا کہ مسجد اللہ کا گھر زیر تعمیر ہے، اور آپ سارے لوگ اس لحاظ سے بڑے قابل مبارکباد ہیں کہ آپ اپنے علاقے میں اس اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں۔ آپ مل جل کر کے اسے خوبصورت بنائیے، اسے آباد کیجئے، اس میں اپنا وقت بھی دیجئے تاکہ یہاں عبادت کریں، اپنا مال بھی اپنی حیثیت کے مطابق دیجئے تاکہ اللہ کا گھر تعمیر ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی خیر اور دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔